دفاع پاکستان کے سلسلے میں مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں جاری ہے اور یہ مناظر آپ اس وقت اس تقریب کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف یہ کہ فوجی جوانوں کی ہے بلکہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین ان کے خاندان والے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ مرکزی تقریب ہے جس سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی اب سے کچھ دیر کے بعد خطاب کریں گے۔ یوم دفاع کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے اس دن کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اب شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ مرکزی تقریب جاری ہے۔ یادگار شہداء آپ کے سامنے ہے اور ایک بار پھر ہم دیکھیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے پھر کیا مشکل کی بات ہے، تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے پھر کیا مشکل کی بات ہے، پھر دیکھو سہارے دوستوں سے بہارے اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سوارے سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یاروں سے ہونا جدا، او یار یاروں سے ہونا جدا۔
यार यारों से होना जुदा, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा, ओ यार यारों से होना जुदा, यार यारों से होना जुदा। पाकिस्तान की दो बेहतरीन आवाज़ें अली ज़फ़र और आतिफ अपने फ़न का जादू जगा रहे थे, और न सिर्फ फ़न का जादू जगा रहे थे बल्कि आंखों में आंसू भी ला रहे थे, क्योंकि कुछ बोल ही ऐसे थे इस गीत के कि यार यारों से होना जुदा, दुख मिल के सवारें सुख मिल के गुजारें, चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारें, यार यारों से होना जुदा। जब एक फ़ौजी जाता है मैदान में तो उसके साथी भी उसके साथ होते हैं, और यही वो वक्त होता है जब एक दूसरे का साथ दिया जाता है और वतन में सिर्फ और सिर्फ दिल में सिर्फ और सिर्फ वतन की मोहब्बत होती है। और ऐसे मौके पर अगर कोई जुदा हो जाए, कोई बिछड़ जाए, तो फिर इंसान यही कहता है कि यार यारों से होना जुदा।
جلدی کرنا اندر جاؤ چلے خواتین و حضرات، آج کے اس مقدس دن پر میں درخواست کرنا چاہوں گا پاک فوج کے روئے رواں اور سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نشان امتیاز ملٹری ہلال امتیاز سے کہ وہ یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں اور اس تقریب سے خطاب کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए पाकिस्तान के लवाकिन, मेहमानान गिरामी, फ़ौज पाकिस्तान के ऑफिसर्स, सरदार साहबान और बहादुर जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वतन अजीज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ देने वाले उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हैं जिनकी जुर्रत और फर्ज शनासी की बदौलत आज हम एक आज़ाद और बावकार मुल्क में सांस ले रहे हैं। जंग सितंबर 1965 हमारी कौमी तारीख का वो रोशन बाब है जिसने इस मुल्क के अवाम को एक नया अज़्म और इत्तेहाद दिया। इस मार्के में पाक फौज, फजाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों की बेमिसाल जुर्रत की बदौलत ये दिन पाकिस्तानी कौम की तारीख का सबसे ताबनाक दिन बन चुका है। 50 साल के बाद आज ये दिन उन तमाम शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों, इस्तिकामत और जुर्रत की भी अलामत है जिन्होंने गुज़श्ता एक दिहाई से जारी जंग और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ जैसे चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया। मैं मुल्क के तमाम दुश्मनों पर यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबिले तस्खीर है। मौजूद हाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमारा मुल्क दहशतगर्दी और गैर रवायती जंग से दोचार है जिसमें कौम और मसल्ह अफवाज ने शाना बशाना बे इंतहा कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के इस नासूर से जहां दुनिया के कई ममालिक अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इन चैलेंजेस का भरपूर जुर्रत से मुकाबला किया। चंद साल पहले हम रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी का शिकार थे। दिफाई तनसीबात समेत मुल्क का कोई हिस्सा दुश्मन की जद से महफूज नहीं था। मुल्क के कई हिस्सों में रियासती अमलदारी अमली तौर पर खत्म हो चुकी थी। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में मुख्तलिफ हलकों में शकूक व शुबहात आम थे, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, मुझे उस वक्त भी बहैसियत सिपाही सालार फ़ौज पाकिस्तान की सलाहियत और अज़्म पर पूरा यकीन था। हमने ज़र्ब-ए-अज़्ज़ शुरू करने का फैसला इसी यकीन की बुनियाद पर किया था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ का नाम हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से इसलिए मंसूब किया था कि अपनी बका की इस जंग में हमारा हर कदम अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उठे। ये तलवार सिर्फ मजलूमों और मासूमों के दिफा और फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए उठ सकती है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ की सूरत में हमने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के बिला इम्तियाज खात्मे का जो अमल 2 साल पहले शुरू किया था, उसने अपने तयशुदा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं और आज वतन अजीज का कोई भी इलाका सब्ज हलाली परचम के साए से महरूम नहीं है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ के आगाज से अब तक हमारे बहादुर जवानों ने पूरे मुल्क में 19,000 से जायद ऑपरेशंस के जरिए फौज के साथ रेंजर्स, एफसी, पुलिस और लेवीज ने बेशबहा कुर्बानियां पेश की हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन कामयाबियों में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
ضرب عزم کی کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص پاک فضائیہ آپریشن کے ہر مرحلے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 18,000 معصوم شہریوں کے علاوہ مسلح افواج کے 5,000 افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 48,000 سے زیادہ پاکستانی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے نزدیک ضرب عزم شاید محض ایک فوجی آپریشن ہو، لیکن ہمارے لیے یہ وطن کی بقا کی جنگ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکالیف برداشت کی۔ پاک فوج ٹی ڈی پیز اور ان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن اور بہتر بنانے کے تمام منصوبوں پر بھرپور انداز سے مصروف عمل ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس مختصر عرصے میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر ہم بطور قوم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں مسائل کے بعد نئی مشکلات نہیں بلکہ ان کا حل دکھائی دینے لگا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے امن کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی اجتماعی دانش سے بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق ملک بھر میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ علماء، دانشوروں اور میڈیا کو اسلام کے پرامن اور ہمہ گیر پیغام کو پھیلانا ہوگا تاکہ انتہا پسندی کی منفی سوچ کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قوانین اور نظام انصاف کی ان کمزوریوں کو دور کیا جائے جو دہشت گردی کے مکمل سدباب میں رکاوٹ ہے۔ سنگین جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ مکمل امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور معاشرے میں عدم اطمینان کا سبب ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے نظام میں مؤثر اور دور رس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپریشن کے بھرپور ثمرات حاصل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اور ریاست کے اداروں کو مکمل خلوص نیت اور یکسوئی کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک جانب فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جان پر کھیل کر ملک کے دشمنوں کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنینسیئرز اور سمپتھائزرز کی سرکوبی میں مصروف ہیں، وہاں آج بھی کچھ ہلکے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے قوم میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام شکوک اور الزامات کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ معزز حاضرین، ہم تمام تر خلوص کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، مگر کچھ مفاد پسند عناصر جو ہرگز افغانستان سے مخلص نہیں، اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں ان عناصر پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔ وہاں کا امن اور استحکام
پاکستان کے اپنے مفاد میں بہتر اور ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سرحد کی بہتر مینجمنٹ کو ہمارے قومی مفادات میں اولیت حاصل ہے۔ ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر سرحدی نگرانی کا ایک مؤثر نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ امن کی بہتر صورتحال ہماری مشترکہ اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ امن کی اصل ضمانت خطے میں طاقت کا توازن ہے۔ تمام بیرونی سازشوں اور اشتعال انگیزیوں کے باوجود ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور روایتی یا غیر روایتی ہر میدان اور ہر انداز میں وطن عزیز کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم حق خود ارادیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام اپنے حقوق مانگنے کی پاداش میں ایک بار پھر بدترین ریاستی دہشت گردی اور جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حق خود ارادیت کی اس جدوجہد کا اصل حل نہتے کشمیری عوام پر گولیوں کی بارش کرنے میں نہیں، بلکہ عوام کی آواز سننے اور ان کی امنگوں کا احترام کرنے میں ہے۔ کشمیر کے مسئلے کا حل UN ریزولوشنز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ خواتین و حضرات، کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ہم تحریک آزادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش اور ارادے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چیلنج عسکری ہو یا سفارتی، خطرہ سرحدوں پہ ہو یا شہروں میں، ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کی تمام جتنی بھی ان کی عزائم ہیں ان کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی۔ خواتین و حضرات، باہمی احترام اور برابری کی بنیاد کے اصولوں پر استوار تعلقات کی خطے میں سب سے بڑی مثال پاک چین دوستی ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سی پیک۔ یہ عظیم منصوبہ نہ صرف ہمارے اقتصادی روابط کو مضبوط کرے گا بلکہ پورے خطے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کی بروقت تکمیل اور تحفظ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ میں یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ ہم کسی بیرونی طاقت کو سی پیک کی راہ میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے اور ایسی ہر کوشش سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آخر میں دفاع وطن کے لیے قربان ہونے والے APS کے معصوموں، باچا خان یونیورسٹی کے جواں سال معماروں، بلوچستان کے علم اور قانون کے ماہر وکلاء، ملک و قوم کے شہیدوں، مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز، FC، رینجرز، پولیس اور لیویز کے جان نثاروں اور ان کے باہمت لواحقین کی لازوال عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جذبہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ جس فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہے اس کے آفیسرز اور جوان آج بھی ماضی کے عظیم ہیروز کی قائم کی ہوئی روایات کے امین ہیں۔
मुझे अपनी कौम के हर फर्द की हिम्मत और अज़्म पर मुकम्मल यकीन है। बिलखसूस हमारे बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद, अमीन और जामिन है। मैं अपनी कौम की तरफ से अमन और इंसानियत के दुश्मनों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर हम जीत सकते हैं तो अपनी जीत की हिफाजत भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल आंखों में चमक, पैरों की धमक और आवाज में गनगरज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ खिताब कर रहे थे और इंतहाई अहम खिताब यौम दिफा के मौके पर उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया, दुश्मन को ललकारा और बताया कि दुश्मन को खूब पहचानते हैं, चाहे अंदरूनी दुश्मन हो या फिर बैरूनी दुश्मन, उसकी साजिशों को अच्छी तरह समझते हैं। और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात भी की। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि मुल्क के दुश्मनों पर वाज़े कर देना चाहता हूँ, पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबिले तस्खीर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जीत सकते हैं तो अपनी जीत की हिफाजत भी कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने आज अपने दुश्मनों को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने वालों के खिलाफ आह्नी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी जानते हैं। साथ साथ उन्होंने एक बार फिर बताया कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। साथ साथ उन्होंने
انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی کہا کہ علماء، میڈیا اور دانشور اپنا کردار ادا کریں. یہ کردار ادا ہوگا تو پھر انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا. سنگین جرائم، کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اور نظام میں دور رس اور مؤثر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ مسائل کے بجائے اب ان مسائل کا حل نظر آ رہا ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آپریشن ضرب اسب کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ 2 سال میں طے شدہ اہداف حاصل کر لیا اور آج ملک کا کوئی حصہ سبز ہلالی پرچم کے سائے سے محروم نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ رینجرز، ایف سی، پولیس اور لیویز نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے وطن کی بقا کی جنگ ہے اور وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے.